ناظرین اکرام، چنانچہ پھر تمام سرداروں کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ اے سرداروں، میری طرف ایک بہت ہی اہم اور وقت والا خط ڈالا گیا ہے، جس میں مسلمان ہونے اور تابع فرمان بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ تم سب جانتے ہو کہ میں کوئی فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی، رائے دو گے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تمام اہل دربار نے جواب دیا، ہمارے پاس طاقت اور قوت کی کمی نہیں، اسلحہ اور سامان حربی اور وافر مقدار میں موجود ہے، ہم بہادر اور شجاع بھی ہیں، میدان جنگ میں نہایت جرأت اور پامردی کے ساتھ لڑتے ہیں، ہمیں خوف زدہ ہونے اور جھکنے کی ضرورت نہیں، ہماری طاقت مسلم ہے، ہم ہر قسم کے مقابلے کے لیے تیار ہیں، آپ کا حکم ہو، ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ ملکہ بلقیس سبا خدا سے اندازہ کر چکی تھی کہ اس حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کے لشکر کی کوئی حیثیت نہیں، اگر جنگ کی نوبت آئی تو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اس نے اپنے سرداروں سے کہا، جب بیرونی حملہ آور کسی بستی پر حملہ کرتے ہیں اسے اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں، وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اپنا رعب و دبدبہ اور شان و شوکت قائم کرنے کے لیے ہر تدبیر کی جاتی ہے، قتل و غارت گیری کی انتہا کر دی جاتی ہے، کھیتیاں جلائی جاتی ہیں، گریبان کر دی جاتے ہیں، رایا کو مفلوج کر دیا جاتا ہے، سپاہیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، کیوں نہ کوشش کی جائے اس عمل سے بچا جائے۔ اس کا طریقہ یوں نکلا کہ فیصلہ کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں دیے گئے طوائف بھیجے جائیں۔ اس پر ملکہ کا مقصود بھی یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش بھی ہو جائے گی، اگر وہ طوائف کے لے کر راضی ہو گئے تو یہ اس امر کی علامت ہوگی کہ وہ ایک بادشاہ ہے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے دنیاوی وسائل تام دے سکیں گے، اگر وہ واقعی نبی ہیں تو ان طوائف کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہ ہوگی، ان کا ہدیہ قبول نہ کرنا اس امر کی طرف اشارہ ہوگا کہ ہمیں بھی اطاعت کے بغیر چارہ نہیں۔ ملکہ نے تحائف تیار کرائے، ان تحائف کی تفصیلات مختلف مقامات پر مختلف درج کی گئی ہیں۔ اسرائیلی روایت کے مطابق سونے کی اینٹیں، جواہرات، قیمتی برتن تھے، بعض روایت میں ہے 100 غلام، 100 کنیزیں بھی ہمراہ تھی، کنیزیں مردانہ اور غلام زنانہ لباس میں ملبوس تھے، مطلوب اسے یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی جائے، اگر وہ پہچان لیتے ہیں تو نبی ہیں، ورنہ محض ایک بادشاہ۔ جب یہ طائف اب ملکہ سبا کی کاسد لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے تمام مہمانوں کو وضو کر کے تازہ دم ہونے کے لیے کہا۔ لڑکیوں نے برتن سے پانی بہا کر ہاتھ دھوئے، جب لڑکوں نے برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا، یوں آپ پہچان گئے کہ اول و ذکر لڑکیاں اور ثانی و ذکر لڑکے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے ایک گروہ نے کوہنیوں سے ہاتھ دھونا شروع کیے اور انگلیوں تک آئے، جبکہ دوسرے گروہ نے انگلیوں سے شروع ہو کر کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کو الگ الگ پہچان لیا۔ اسرائیلی روایت کے مطابق ملکہ بلقیس سبا نے اپنے حتمی چند آزمائشی سوالات بھی کیے تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ملکہ نے ایک برتن بھیجا جس کے لیے فرمائش تھی کہ اسے ایسے پانی سے بھرا جائے جو زمین کا ہو نہ آسمان کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی فرمائش یوں پوری کی، ان کے پسینے کے قطرے اس برتن میں جمع کروا دیے۔ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کچھ اور بھی آزمائشیں تیار کی تھیں، اپنے غلاموں سے کہا تھا یہ ایک موتی جس میں سوراخ نہیں ان کی خدمت میں پیش کرنا کہ اس میں جن اور انسانوں کی مدد کے بغیر دھاگا ڈال دیں، دوسرے موتی میں سوراخ ٹیڑھا ہے، اس میں بھی دھاگا ڈالنا ممکن نہیں، انہیں کہنا اس میں دھاگا ڈال کر دکھائیں۔ اگر وہ ان سوالوں کا احمقانہ یا ناممکن سمجھ کر غصے میں آ گیا تو وہ ایک عام بادشاہ ہوگا، جب متحمل اور خوشگوار رہا تو جان لینا کہ وہ معمولی بادشاہ نہیں بلکہ نبی ہے۔ پھر اس کی بات توجہ سے سننا، قاصد حاضر ہوئے، آپ نے ڈبیاں طلب کی، اس نے کہا کھولنے سے پہلے بتائیے اس میں کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مدد کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک موتی بغیر سوراخ کے، ایک موتی ٹیڑھے سوراخ والا ہے، ان دونوں میں دھاگا ڈال دو۔ آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا موتی میں سوراخ کون کرے گا؟ دیمک نے کام اپنے ذمہ لیا، اپنے منہ میں ایک بال لیا اور موتی میں ایک سرے سے داخل ہو کر دوسرے سرے سے نکل آیا۔ آپ علیہ السلام نے دیمک سے خوش ہو کر فرمایا تمہیں کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ اس نے کہا اے نبی علیہ السلام میرا رزق درختوں میں کر دے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی فرمائش پوری کی، یا پھر آپ نے ٹیڑھے سوراخ والی موتی کو سامنے رکھا اور کہا اس میں دھاگا کون ڈالے گا؟
سفید کیڑے نے بڑھ کر کہا میں یہ کام کر دوں گا۔ اس نے داغا اپنے منہ میں لیا اور ایک طرف سے جا کر دوسرے سے نکل گیا۔ اس کیڑے سے اس کی حاجت پوچھی، اے اللہ کے نبی میرا رزق پھلوں میں رکھ دو۔ اس کی فرمائش بھی رہتی دنیا تک پوری کر دی گئی۔ قاصد تو اس سے پہلے ہی آپ سے معروف ہو چکے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں کے استقبال کے لیے دربار سے 9 فرق یعنی کوئی 30 میل کی مسافت میں سونے چاندی کی اینٹوں کے فرش بنانے کا حکم دیا، راستے میں دونوں طرف عجیب الخلقت جانوروں کو کھڑا کر دیا اور دربار کو بھی السر 9 ترتیب دیا۔ اپنے تخت کے دائیں بائیں 4 ہزار سونے کی کرسیاں، ایک طرف علماء اور دانشوروں کے لیے، دوسری جانب وزراء اور عمال سلطنت کے لیے بچھا دی گئیں۔ چنانچہ جب قاصد آئے تو انہوں نے سونے کی اینٹوں پر جانوروں کو کھڑے دیکھا، آگے آگے طیور کی قطاریں تھیں، پھر جنات کی صفیں تھیں۔ وہ راستے میں ہی حیرت زدہ ہو گئے تھے۔ دربار پہنچے تو وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ گئے، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو شاہانہ کرو آفر کی باوجود آپ علیہ السلام خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ قاصدوں نے بیش بہا قیمت طوائف نظر کیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے؟ یہ مال و دولت میرے لیے بے معنی ہے، تم مجھے یہ بے وقت اور معمولی طوائف دے رہے ہو، جبکہ اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے، پھر جنوں، پرندوں اور ہواؤں کو میرے لیے تابع کیا ہے۔ میری بادشاہت کی شان و شوکت تم دیکھ رہے ہو، اس دنیاوی ساز و سامان کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم اپنے یہ تحائف واپس لے جاؤ اور ایک خطرناک انجام کا انتظار کرو۔ میں انسانوں کا ہی نہیں بلکہ جنوں اور پرندوں کے فوجی لے کر حملہ آور ہوں گا، جن کا تم مقابلہ نہ کر پاؤ گے۔ تم اپنے ہدیے پر فخر کرو اور اسے اپنے ہمراہ لے کر لوٹ جاؤ۔ قاصد حیران و معبود ہو کر واپس ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا حوال کے علاوہ ان کا اعلان جنگ بھی ملکہ کو سنا دیا۔ ملکہ جان گئی تھی کہ وہ بادشاہ کے علاوہ نبی بھی ہیں، اور اللہ کے نبی اور رسول سے لڑنا گویا اللہ سے مقابلہ کرنا ہے، جس کی جرأت ہم میں نہیں ہے۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضری دینے کا فیصلہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 12,000 سردار منتخب کیے، جن کے تحت سپاہی تھے۔